بچوں، آج میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت اور سچی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ یہ کہانی قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے احسن القصص یعنی سب سے خوبصورت کہانی کہا ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر بہت سارے چمکتے ستارے تھے۔ ننھے یوسف اپنے بستر پر میٹھے خواب دیکھ رہے تھے۔ صبح ہوتے ہی یوسف اپنے بابا حضرت یعقوب کے پاس بھاگتے ہوئے آئے اور کہا، بابا، میں نے ایک خاص خواب دیکھا ہے۔ حضرت یعقوب نے پیار سے کہا، بیٹے، یہ خواب بہت خاص ہے، اپنے بھائیوں کو مت بتانا، اللہ نے تمہیں بڑی عزت دینی ہے۔ یوسف کے بھائی حسد کرنے لگے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، بابا یوسف کو ہم سے زیادہ چاہتے ہیں، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ بھائیوں نے بابا سے کہا، بابا، یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے بھیج دو، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ یوسف خوشی خوشی بھائیوں کے ساتھ چلے گئے، لیکن بھائیوں کے دل میں بری بات تھی۔ بھائیوں نے یوسف کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا، لیکن اللہ کی رحمت وہاں بھی یوسف کے ساتھ تھی۔ وہ بابا کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہا، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا، لیکن حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ ہے۔ کچھ مسافر وہاں سے گزرے اور انہوں نے کنویں سے یوسف کو نکال لیا۔ مسافروں نے یوسف کو مصر لے جا کر بازار میں بیچ دیا۔ ایک بڑے امیر آدمی نے یوسف کو خرید لیا۔ یوسف بڑے ہو کر بہت خوبصورت اور نیک بن گئے۔ سب لوگ ان کی نیکی دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف کو برے کام پر مجبور کرنا چاہا، مگر یوسف فوراً اللہ کی پناہ لے کر بھاگے۔ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو حیرت سے کہنے لگیں، سبحان اللہ، یہ تو کوئی فرشتہ لگتے ہیں۔ یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، لیکن وہاں بھی وہ سب کو اللہ کی عبادت سکھانے لگے۔ دو قیدی اپنے خواب لے کر یوسف کے پاس آئے اور کہا، ہمیں ان کی تعبیر بتا دو۔ یوسف نے کہا، خواب کی تعبیر اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ ایک قیدی کو بادشاہ کے پاس نوکری ملے گی اور دوسرا سزا پائے گا۔ ایک رات بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں۔ بادشاہ گھبرا گیا۔ اس کے ایک ملازم کو یاد آیا کہ یوسف خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں۔ یوسف نے کہا، 7 سال زمین بہت پھل دے گی، پھر 7 سال قحط آئے گا، ابھی سے اناج بچا لو۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور یوسف کو مصر کا وزیر بنا دیا۔ کچھ سال بعد سخت قحط پڑا۔ یوسف کے بھائیوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا۔ بھائی اناج لینے کے لیے مصر پہنچے۔ وزیر یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، مگر بھائیوں نے انہیں نہیں پہچانا۔ یوسف نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بڑے بھائی پریشان ہو گئے۔ بھائیوں نے کہا، وزیر صاحب، ہمیں معاف کر دو، ہمارا حال بہت برا ہے۔ ادھر حضرت یعقوب بیٹے کے فراق میں روتے روتے آنکھوں کی روشنی کھو بیٹھے۔ یوسف نے اپنا کرتا بھیجا اور کہا، یہ بابا کے پاس لے جاؤ، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ حضرت یعقوب کی آنکھیں پھر سے دیکھنے لگیں۔ وہ خوشی سے سجدے میں گر پڑے۔ یعقوب اپنے سب بیٹوں کے ساتھ مصر چل پڑے۔ آخر کار یوسف اور یعقوب ملے۔ دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ یوسف نے اپنے بابا اور امی کو عزت کے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ یوسف کے بھائی سجدہ تعظیم میں جھک گئے، بالکل ویسا ہی جیسا خواب میں دیکھا تھا۔ یوسف نے کہا، یا اللہ، یہ سب تیری رحمت ہے، تو نے مجھے عزت دی اور میرا خواب پورا کیا۔ اب سارا خاندان خوشی سے رہنے لگا۔ یوسف سب کو انصاف اور نیکی سکھاتے تھے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں صبر، سچائی اور معافی کا سبق ملتا ہے۔ یاد رکھو، مشکل وقت میں صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں تو وہ ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، یوسف کی کہانی صبر کرنے والوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ یوں یوسف کی کہانی ختم ہوئی، ایک خواب حقیقت میں